بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم صرف کی ایک اہم کتاب قواعد الصرف پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ اور فعل کی الگ الگ اعتبار سے تقسیمات کی جاتی ہیں۔ فعل کی پہلی تقسیم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ پھر جو پہلی قسم ہے فعل کی زمانے کے اعتبار سے، ماضی، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ پھر ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل ماضی کے اقسام میں سے ماضی بعید کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سبق کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسے آپ خود سے مطالعہ کر لیں کیا فائدہ ہوگا۔ اب سبق دیکھیے۔ سب سے پہلے ماضی بعید کہتے کسے ہیں، تعریف کیا ہے۔ ماضی بعید کی تعریف، اگر لفظ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ ماضی یعنی گزرا ہوا، اور بعید یعنی دور کا۔ بعید یعنی دور ہوتا ہے، تو ماضی بعید یعنی دور کا گزرا ہوا زمانہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر یا کسی کام کے کرنے پر دلالت کرے، تو اسے کہتے ہیں ماضی بعید۔ اب تعریف دیکھیے، یہاں انہوں نے کیا لکھی ہے: وہ فعل جس میں دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کانا ضربا، مارا تھا اس ایک مرد نے۔ اب اس مثال کو دیکھنے کے بعد بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ ماضی مطلق کیسے بناتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمے کو فتحہ دیتے ہیں، عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت آتی ہے۔ تو یہ ضربہ جو ہے یہ ماضی مطلق ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ماضی مطلق سے پہلے یہاں پہ کانا لگا ہے، تو پتہ چل گیا کہ ماضی مطلق سے پہلے کانا لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔ اب ماضی مطلق کا ترجمہ کیا ہوتا تھا؟ ضربا، مارا اسے ایک مرد نے۔ تو یہاں ایک لفظ بڑھ گیا، مارا تھا، تو پتہ چل گیا کہ اس میں اردو ترجمہ میں تھا بڑھ جائے گا۔ مارا تھا یعنی بہت پہلے مارا تھا، ایک زمانے پہلے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، بنانے کا طریقہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے بنتا ہے، یعنی ماضی بعید بن جاتا ہے۔ جیسے ضربا سے کانا ضربا، ضربا مارا اس ایک مرد نے، تو کانا ضربا مارا تھا، مارا تھا اس ایک مرد نے۔ اس طرح نصرہ، نصرہ کا معنی مدد کی اس ایک مرد نے، اب کانا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مدد کی تھی اس ایک مرد نے۔ اس طرح آپ تمام افعال میں دخلا، داخل ہوا، تو اب اس میں ہم کانا لگائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ کانا دخلا، داخل ہوا تھا وہ ایک مرد۔ فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ کانا کا صیغہ فعل ماضی کے صیغوں کے ساتھ بدلتا رہے گا۔ اس سے پہلے آپ نے ماضی قریب بنانے کا طریقہ پڑھا کہ ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی مطلق سے پہلے قد لگاتے تھے۔ جیسے ضربہ سے پہلے ہم نے قد لگا دیا تو ہو گیا قد ضربہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں یعنی ماضی قریب میں اور بعید میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں جو قد لگ رہا تھا وہ تمام صیغوں میں قد ہی رہتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ماضی بعید میں کیا ہوگا؟ ماضی بعید میں جو کانا لگے گا یہ کانا صیغے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، یعنی صیغے میں جس طرح جو علامتیں آئیں گی وہ علامتیں کانا میں بھی لگتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب گردان دیکھیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی فعل ہو اس کی 4 گردانیں تو بنیں گی، یا تو اس میں کسی کام کا ہونا کرنا پایا جائے گا، ہونا یا نہ ہونا پایا جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو اس کا فاعل معلوم ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا۔ تو دو کو 2 سے ضرب دیں گے تو 4 قسمیں بنیں گی۔ تو اس اعتبار سے 4 قسمیں بن جائیں گی: مثبت معروف، مثبت مجہول یعنی جس میں کام ہونا پایا جاتا ہو، منفی معروف، منفی مجہول۔ اب گردان دیکھیے، گردان کو بار بار رٹنا ہے تب جا کر کے آپ کے زبان میں یہ گردان چڑھے گی۔ یہ واحد کے اوپر واحد کا صیغہ، پھر تثنیہ کا، پھر جمع کا، اور یہ پہلے جو ہیں 6 یہ غائب کے اور یہ حاضر کے، اس کے بعد 2 متکلم کے ہیں۔
سب سے پہلے مثبت معروف، ماضی بعید مثبت معروف، کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کونتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کونتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنتو فعلتو، کننا فعلنا۔ اب دیکھیے جس طرح فعل کا صیغہ بدل رہا ہے، کانا کا صیغہ بھی بدل رہا ہے۔ یہ مثبت معروف کی گردان ہو گئی۔ اب مجہول کے لیے کیا ہوگا؟ کانا تو اسے ہاتھ میں رہے گا، لیکن جو فعل ہے وہ فعلا کے وزن پہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مثبت مجہول کی گردان ہوگی کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کونتا فعلتا، کونتما فعلتما، کونتم فعلتم، کونتی فعلتی، کونتما فعلتما، کونتن فعلتن، کونتو فعلتو، کننا فعلنا۔ منفی معروف کی گردان، منفی کے لیے کیا کرتے تھے؟ حرف نفی ما یا لا لگانا ہے، اور اکیلا اگر استعمال ہو تو ما لگے گا، لات و تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہاں ما لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب گردان ہوگی ما کانا فعلا، ما کانا ما فعلا، اچھا کانا کے بعد ما لگائیں گے، کانا ما فعلا، کانا ما فعلا، کانو ما فعلو، کانت ما فعلت، کانتا ما فعلتا، کننا ما فعلنا، کونتا ما فعلتا، کونتما ما فعلتما، کونتم ما فعلتم، کنتی ما فعلتی، کنتما ما فعلتما، کنتن ما فعلتن، کنتو ما فعلتو، کننا ما فعلنا۔ یہ منفی معروف کی گردان ہو گئی۔ منفی مجہول کی گردان کانا مفعولا، کانا مفعولا، کانو مفعولو، کانت مفعولت، کانتا مفعولتا، کننا مفعولنا، کونتا مفعولتا، کنتما مفعولتما، کنتم مفعولتم، کنتی مفعولتی، کنتما مفعولتما، کنتن مفعولتن، کنتم مفعولتو، کننا مفعولنا۔ یہ گردانیں ہو گئیں، اسے آپ رٹیں۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغے سے، یہاں جو صیغہ نیچے لکھا ہے وہ ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے، اس سے فعل ماضی بعید مثبت معروف و مجہول منفی معروف و مجہول کی گردان لکھیں۔ چاروں گردان لکھنی ہے، یعنی مثبت معروف کی، مثبت مجہول کی، منفی معروف کی، منفی مجہول کی۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی بعید بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ماضی مطلق سے پہلے کانا لگانا پڑے گا۔ تو پہلے ہم جو ہے مثبت معروف کی گردان بنائیں گے، یہ تو معروف ہے، اب اس میں حرف نفی نہیں لگائیں گے تو مثبت بھی ہے، اب ہمیں بس کانا لگانا ہے اور گردان کرنی ہے۔ رفضا کا معنی ہے انکار کیا اسے مردنا ہے، ترجمہ اس اعتبار سے صیغے کے اعتبار سے آپ کر لیں گے، انکار کیا اسے مردنا ہے، اب کانا لگا دیں گے تو ہو جائے گا انکار کیا تھا اسے مردنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس تھا پڑے گا۔ گردان اس کی ہوگی کانا، کانا رفضا، کانا رفضا، کانو رفضو، کانت رفضت، کانتا رفضتا، کننا رفضنا، کونتا رفضتا، کونتما رفضتما، کونتم رفضتم، کنتی رفضتی، کنتما رفضتما، کنتن رفضتن، کنتو رفضتو، کننا رفضنا۔ یہ ہو گیا مثبت معروف، یہ ہو گیا مثبت معروف کی گردان۔ اب مثبت مجہول کی گردان کرنی ہے تو رفضا سے رفیدہ کر لیں گے، کانا تو شروع میں لگے گا ہی، کانا رفیدہ، کانا رفیدہ، کانو رفیدو، کانت رفیدت، کانت رفیدت، کانتا رفیدتا، کننا رفیدنا، کونتا رفیدتا، کونتما رفیدتما، کونتم رفیدتم، کونتی رفیدتی، کونتما رفیدتما، کنتن رفیدتن، کنتو رفیدتو، کننا رفیدنا۔ یہ ہو گئی مجہول کی گردان۔ اب منفی معروف کی گردان کرنی ہے تو رفضا سے پہلے ما لگا کریں گے، کانا ما رفضا، کانا ما رفضا، کانو ما رفضو، کانت ما رفضت، کانتا ما رفضتا، کننا ما رفضنا، کونتا ما رفضتا، کونتما ما رفضتما، کونتم ما رفضتم، کونتی ما رفضتی، کونتما ما رفضتما، کونتن ما رفضتن، کونتو ما رفضتو، کننا ما رفضنا۔ اب منفی مجہول، مجہول سے پہلے ما لگا لیں گے تو کانا، کانا ما رفیدہ، کانا ما رفیدہ، کانو ما رفیدو، کانت ما رفیدت، کانو ما رفیدو، کانت ما رفیدت، کانتا ما رفیدتا، کننا ما رفیدنا، کونتا ما رفیدتا، کونتما ما رفیدتما، کونتم ما رفیدتم، کونتی ما رفیدتی، کونتما ما رفیدتما، کنتن ما رفیدتن، کونتو ما رفیدتو،
کننا معروفدنا، یہ 4 گردانیں ہو گئیں۔ اس طرح آپ کر لیں تو ترجمہ ویسے ہی ہوگا ہر ایک کا، جیسے مثبت معروف کا ترجمہ ہوگا، یعنی ماضی بعید مثبت معروف کا ترجمہ ہوگا، انکار کیا تھا اس ایک مرد نے، انکار کیا تھا ان 2 مردوں نے، انکار کیا تھا ان سب مردوں نے۔ اس طرح 14 صیغوں کی کا ترجمہ جو ہے آپ کر لیں گے۔ اور مجہول کا ہوگا انکار کیا گیا تھا وہ ایک مرد، انکار کیے گئے تھے وہ 2 مرد، انکار کیے گئے تھے وہ سب مرد۔ منفی معروف کا ترجمہ ہوگا ماضی بعید منفی معروف کا، انکار نہیں کیا تھا اس ایک مرد نے، انکار نہیں کیا تھا ان 2 مردوں نے، انکار نہیں کیا تھا ان سب مردوں نے۔ منفی مجہول کا ترجمہ ہوگا انکار نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مرد، انکار نہیں کیے گئے تھے وہ 2 مرد، انکار نہیں کیے گئے تھے وہ سب مرد۔ اب دیکھیے دوسرا فعل انہوں نے دیا ہے نزلہ، اترا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مثبت معروف کی گردان ہوگی، شروع میں کانا لگائیں گے تو گردان بن جائے گی۔ تو کانا نزلہ، کانا نزلہ، کانو نزلو، کانت نزلت، کانتا نزلتا، کننا نزلنا، کونتا نزلتا، کونتما نزلتما، کونتم نزلتم، کونتی نزلتی، کونتما نزلتما، کونتنا نزلتنا، کونتو نزلتو، کننا نزلنا۔ یہ ماضی بعید مثبت معروف کی گردان ہو گئی۔ اترا وہ ایک مرد، اب یہاں ہو جائے گا اترا تھا وہ ایک مرد۔ اگر اب ہمیں مجہول کی گردان کرنی ہے تو مجہول کی گردان اس طرح ہو جائے گی، نزلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مجہول کی گردان کے لیے جو ہے با لگا کر کے، یعنی اگر لازم سے مجہول بنانا ہو تو با لگا کر کے وہاں پہ ضمیر لگاتے ہیں۔ تو ہم نے جو مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، لازم سے اگر مجہول بنانا ہے تو اس اعتبار سے اگر مجہول بنائیں گے تو اس کی گردان الگ ہوگی۔ اور بہت سارے حضراتوں نے، بہت سارے عام طور پر جو اساتذہ اس کی مجہول بناتے ہیں وہ تو عام مجہول جیسے سب کی بنتی ہے، اس کی بنتی ہے۔ خیر ہم دونوں اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو گردان سنا لیں۔ جیسے نزلہ ہے مجہول، اس کا نزلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب شروع میں کہاں لگا گا تو کانا نزلہ بہی، کانا نزلہ بہما، کانا نزلہ بہم، کانا نزلہ بہی، کانا نزلہ بہما، کانو نزلو بہم، کانت نزلہ بہا، کانتا نزلہ بہما، کننا نزلہ بہن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کونتا نزلہ بکا، کونتا نزلہ بکم، کونتما نزلہ بکما، کونتم نزلہ بکم، کونتی نزلہ بکی، کونتما نزلہ بکما، کونتنا نزلہ بکننا، اور کنتو نزلہ بکننا، نزلہ بنا۔ یہ گردان ہو گئی جو ہم نے مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا تھا اس اعتبار سے، ورنہ پھر ہم جس طرح معروف کی گردان کرتے ہیں اس طرح کر لیں گے۔ کانا نزلہ، کانا نزلہ، کانو نزلو، کانت نزلت، کانتا نزلتا، کننا نزلنا، کونتا نزلتا، کونتما نزلتما، کونتم نزلتم، کونتی نزلتی، کونتما نزلتما، کونتنا نزلتنا، کونتو نزلتو، کننا نزلنا۔ اب منفی بنانے کے لیے ما لگائیں گے تو منفی معروف، کانا ما نزلہ، کانا ما نزلہ، کانو ما نزلو، کانت ما نزلت، کانتا ما نزلتا، کننا ما نزلنا، کونتا ما نزلتا، کونتما ما نزلتما، کونتم ما نزلتم، کونتی ما نزلتی، کنتما ما نزلتما، کنتنا ما نزلتنا، کونتو ما نزلتو، کننا ما نزلنا۔ اور پھر مجہول آ گیا تو پھر وہ دونوں طریقے میں سے کوئی بھی طریقے سے مجہول بنائیں گے، اس سے پہلے ما لگائیں گے۔ تو کانا ما نزلہ، کانا ما نزلہ، کانا ما نزلہ، کانو ما نزلو، کانت ما نزلت، کانتا ما نزلتا، کننا ما نزلنا، کونتا ما نزلتا، کونتما ما نزلتما، کونتم ما نزلتم، کونتی ما نزلتی، کونتما ما نزلتما، کونتنا ما نزلتنا، کونتو ما نزلتو، کننا ما نزلنا۔ یہ گردانیں ہو گئی۔ اب آئیے
تمرین نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے فعل ماضی بعید مثبت معروف و مجہول اور منفی معروف و مجہول کی پہچان کر کے نمونے کے مطابق صیغہ اور ترجمہ بیان کریں. ہمیں پہلے پہچان کرنا ہے کون سا صیغہ ہے، صیغہ بیان کرنا ہے اور ترجمہ بیان کرنا ہے. سب سے پہلے ہے کانت عدلت. ایسے عدالت کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا. تو انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے. یہ کانت عدلت جو ہے یہ صیغہ واحد مونث غائب ہے، فعل ماضی بعید ہے، مثبت معروف ہے. انصاف کیا تھا اسے ایک عورت نے. اس طرح ہے کانو ما عجزو. اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی بعید، منفی معروف، کیونکہ ما حرف نفی ہے تو منفی معروف. اس کا معنی ہوگا، اس کا مصدری معنی ہے بے بس ہونا. تو بے بس نہیں ہوئے تھے وہ سب مرد، بے بس نہیں ہوئے تھے وہ سب مرد. اس کا تھا کنتی ما توہنتی. تو توہنا کا مصدری معنی ہے پیسنا. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل ماضی بعید، منفی مجہول. منفی ہے اور فعل کا منفی مجہول. یا ترجمہ ہوگا نہیں پیسی گئی تھی تو ایک عورت، نہیں پیسی گئی تھی تو ایک عورت. اس کے بعد ہے کننا حبطنا. حبطنا کا معنی ہوتا ہے، اس کا مصدری معنی ہے باطل، باطل ہونا. تو یہ صیغہ بنے گا صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی بعید، مثبت معروف. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا کننا حبطنا، باطل ہوئے تھے، باطل ہوئے تھے ہم سب مرد، باطل ہوئے تھے ہم سب مرد عورت سب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کنتم ما غرزتم. تو غرزتم کا جو مصدری معنی ہے وہ ہے بونا. صیغہ بنے گا جمع مذکر حاضر اور فعل ماضی بعید، منفی مجہول. معنی ہوگا نہیں بوئے گئے تھے تم سب مرد. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے فعل ماضی بعید مثبت معروف و مجہول اور منفی معروف و مجہول کی پہچان کر کے صیغہ بیان کریں. ترجمہ کرنا ہے، صیغہ بتانا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہے کانو کتم السر. کتم ایک تم کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو کانو کتم السر، انہوں نے راز چھپایا تھا، انہوں نے راز چھپایا تھا. صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب، ماضی بعید، مثبت معروف. کننا ما ربحنا فی التجارہ. وہ سب عورتیں تجارت میں، ان سب عورتوں نے تجارت میں نفع حاصل نہیں کیا تھا، فائدہ حاصل نہیں کیا تھا. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ کننا ما ربحنا. یہ جمع مونث غائب کا صیغہ ہے، جمع مونث غائب، ماضی بعید، منفی معروف. کانت کتبت رسالتن. اس عورت نے ایک رسالہ لکھا تھا. تو یہاں کانت کتبت جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، تا علامت واحد مؤنث غائب ہے اور ماضی بعید کانت لگا ہے. ٹھیک ہے. اور مثبت معروف ہے، حرف نفی نہیں ہے تو مثبت معروف ہے. آخری جملہ ہے کانامہ شریحت درسو. سبق کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، درس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی. تو کانامہ شریحہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی بعید، منفی مجہول. حرف نفی ہے تو منفی، فعل کا وزن پر ہے تو مجہول. تو درس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، سبق کی وضاحت نہیں کی گئی تھی. اب دیکھیے آگے سوال نمبر 4 درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں. یہاں جو صیغہ لکھا ہے اس اعتبار سے ہمیں فعل لکھنا ہے. سب سے پہلے ضعف مصدر لکھا ہے اور اسے صیغہ بنانا ہے واحد متکلم ماضی بعید کا، مثبت معروف کا. تو بن جائے گا کنتو ضعفتو، کنتو ضعفتو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں ما وغیرہ کچھ لگانا نہیں ہے، بس کنتو ضعفتو باب کرومہ سے. فطور صیغہ یہ فطور مصدر ہے، اس سے جو ہمیں فعل بنانا ہے. فعل کا کون سا صیغہ بنانا ہے؟ جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، فعل ماضی بعید، منفی معروف. ٹھیک ہے. تو ہم یہ بنائیں گے کننا ما فطرنا، کننا ما فطرنا. جمع مؤنث حاضر ہے نا، کنتنا ما فطرتنا. جمع مؤنث غائب نہیں، جمع مؤنث حاضر ہے. تو کنتنا ما فطرتنا.
اس کا تھا فسقن، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر کا بنانا ہے منفی مجہول، تو بنائیں گے کنتما ما فسقتما، کنتما ما فسقتما، ما لگائے منفی بنانے کے لیے اور فعل کوشن پہ لے آئے مجہول کے لیے، تو کنتما ما فسقتما نفعن، نفعن سے صیغہ بنانا ہے واحد مؤنث غائب فعل ماضی بعید مثبت مجہول، مثبت مجہول کا صیغہ بنانا ہے، تو کانت ما نفعت، مثبت ہاں مجہول، کانت ما نفعت۔ سوال نمبر 5، درج ذیل ترجمہ کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں، جو ترجمہ لکھا ہے اس کے مطابق صیغہ بتانا ہے اور فعل لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے وہ سب توڑے گئے تھے، تو وہ سب ہے وہ سب توڑے گئے تھے، یہاں پہ صیغہ بنے گا اس کا جمع مذکر غائب ماضی بعید مثبت مجہول، توڑے گئے آ رہا ہے تو مثبت مجہول۔ اب فعل کون سا بنے گا؟ کسر مصدر ہے، اس سے بنانا ہے کانو کسیرو، یہاں پہ کانو کسیرو بنے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے پڑھا تھا، پڑھنے کے لیے درس آتا ہے، صیغہ ہے واحد متکلم ماضی بعید مثبت معروف، صیغہ بنے گا کنتو درستو، میں نے پڑھا تھا کنتو درستو۔ ہم سب نہیں کھینچے گئے تھے، کھینچنے کے لیے سحب مصدر آتا ہے، تو یہ صیغہ ہے جمع متکلم ماضی بعید منفی مجہول، منفی بھی ہے اور گئے بھی لگا ہے تو منفی مجہول۔ اب ہمیں بنانا ہے فعل کننا ما صحبنا، ما صحبنا، کننا ما صحبنا، کیونکہ مجہول ہے تو صحبنا۔ تم دو مردوں نے ذخیرہ نہیں کیا تھا، ذخیرہ کرنے کے لیے خزنون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ ہے تم دو مردوں نے ذخیرہ نہیں کیا تھا، تو تثنیہ مذکر حاضر ماضی بعید منفی معروف، تو اس کا فعل بنے گا کنتما ما خزنتما، ما خزنتما، کنتما ما خزنتما۔ یہاں پر فعل ماضی بعید کا سبق ختم ہوتا ہے، امید ہے کہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کہیں پہ آپ کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں، انشاءاللہ عز و جل مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عربی میں مہارت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔